قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد وآله. ماہ رمضان کے یہ آخری ایام ہیں اور شاید کل کی شب عید کی شب ہو اور کل کا روزہ آخری روزہ ہو. یہ عظیم ایام جو ہمیں نصیب ہوئے تھے اور جس سے جتنا ممکن صورت میں استفادہ ہونا چاہیے تھا، نہیں معلوم کس حد تک ہم استفادہ کر سکے. خاص دن ہوتے ہیں، انتظار ہوتا ہے لوگوں کو ماہ رمضان کا، اس عظیم مہینے کا، اور اس مہینے کے آنے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں انسان اپنی زندگی میں خود محسوس کر رہا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ تھوڑا سا سخت لگ رہا ہو، تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہو، لیکن یہ سختی اور یہ تکلیف اور یہ بھوک اور یہ پیاس، اس کے بدلے میں جو انسان کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے اور جو تبدیلی انسان اپنی زندگی میں اپنے روز و شب میں محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو لذت ہوتی ہے، اس لذت کے سامنے یہ بھوک و پیاس کا احساس بھی نہیں رہ جاتا. ممکن اس اعتبار سے انسان یہ سوچ رہا ہو کہ ٹھیک ہے ماہ رمضان ختم ہوگا تو پھر روزہ نہیں رہنا پڑے گا، بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، پیاسا نہیں رہنا پڑے گا. لیکن اگر اس پہلو سے سوچے کہ ماہ رمضان چلا جائے گا تو پھر یہ دعائیں نہیں ہوں گی اس طرح سے، یہ عبادتیں نہیں ہوں گی اس طرح سے، یہ اللہ کی یاد نہیں ہوگی اس طرح سے، تلاوت کتاب نہیں کرنے کا موقع ہوگا. بہت ساری جو تبدیلیاں انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر، آمادگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، دل آمادہ ہوتا ہے. ماہ رمضان آتا ہے تو انسان کا دل بہت آمادہ ہو جاتا ہے ذکر پروردگار کے لیے، عبادت پروردگار کے لیے، خود کو اللہ سے آشنا کرنے کے لیے. اس آیت میں بھی جو بار بار ہم آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مومنین سے معاملہ کر لیا ہے، اللہ مومنین سے یہ معاملہ کرتا ہے، یہ سودا کرتا ہے. خوب سودا اس سے کیا جائے جو اللہ سے مانوس ہو، اللہ سے قریب ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو. لہذا یہ مہینہ جب گزرتا تھا ائمہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ
ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس سال بھی بعض جوان اور نوجوان بیٹھے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ معاشرے کے جوان لوگ اور نوجوان لوگ آئیں اور 3 دن تک اپنے مسجد میں گزاریں، اور انشاءاللہ یہ سنت، یہ عظیم سنت، یہ بہت ہی مبارک سنت ہے رسول اللہ کی اور ائمہ کی، اور بہت ہی خوبصورت سنت ہے۔ جو لوگ نہیں بیٹھتے ان کو احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن تک جا کر مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، بڑا سخت ہو جائے گا، لیکن جو بیٹھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً 3 دن میں بہت ہی استفادہ ہوتا ہے انسان کا، اور بہت ہی لذت کے احساس اگر ایک اچھے پروگرام کے ساتھ ہو تب تو بہت ہی زیادہ مفید اور بہت زیادہ لذت بخش ہوتا ہے۔ ایران میں اگر ہم ہوتے ہیں، ایران میں 2 موقع پر اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، کبھی ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں، ایک رجب کے مہینے میں 13 رجب سے لے کر کے 15 رجب تک اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ 13 رجب سے 15 رجب میں ہم وہاں پہ ہوتے ہیں، تو یعنی مسجدوں میں صرف ایک مسجد نہیں، شہر کی جتنی بھی جامع مسجد رہ چکی ہیں کبھی، مثلا قم شہر میں 4-5 مسجدیں ایسی جہاں پہ کبھی کبھی جمعہ ہوا ہے، مثلا کچھ 100 سال پہلے جمعہ ہوا ہے، تو ان ساری مسجدوں میں کسی مسجد میں ایک انسان کی جگہ نہیں ہوتی بڑھانے کی، یعنی اس قدر اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ شاید پچھلے سال اس سے پہلے 12 لاکھ 13 لاکھ لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے، تو پھر جگہ نہیں تھی ورنہ اور لوگ بیٹھتے، بڑی دیر تک لائن لگانی پڑتی ہے تاکہ ہمارا نام اعتکاف کے لیے لکھا جا سکے۔ اکثر یہ تعداد 90% لوگ جوانوں کی ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھا تجربہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ انشاءاللہ اگر اگلے سال توفیق رہے تو زیادہ لوگ بیٹھیں، اس سال کم بیٹھے، مجھے احساس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے مسجد میں، پورا 10 دن۔ البتہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں، ہمارے لیے فقط 3 دن کا ہے۔ ہاں اگر کوئی چاہے تو 3 دن کر کے 3 مرتبہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھنا تو 3 ہی دن کے لیے۔ رسول اللہ پورے 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور 1 سال رسول اللہ کو جنگ کرنے کے لیے باہر جانا پڑا، ماہ رمضان میں میدان جنگ میں جانا پڑا، اور اس سال رسول اللہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو اگلے سال رسول اللہ نے 20 دنوں تک اعتکاف میں گزارا اپنا۔ ماہ رمضان کے 20 دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے۔ واقعاً یہ خاص مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان ایک ایسا ہی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو روزہ رہنے کے لیے مشکل، روزہ نہیں رہ سکتے ہوں، بیمار ہوں، مریض ہوں، بوڑھے ہوں، سفر پہ ہوں، بعض وجوہات سے روزہ نہ رکھ پائیں، تو ایسا نہیں کوئی روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے لیے ماہ رمضان کچھ نہیں۔ ماہ رمضان میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعاً اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ کبھی یہ جملہ شاید پڑھا ہوگا، رسول اللہ نے جملہ فرمایا خطبہ، کہ اگر اس مہینے میں ابھی آخری شب رہ گئی ہے اور آخری دن رہ گیا ہے، احتمال اس بات کا زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، اگر کوئی اپنے آپ کو اس مہینے میں توبہ نہ کر سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، تو وہ بدبخت ترین انسان ہے، واقعاً شقی انسان ہے کہ جو ماہ رمضان اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ آئے اور کچھ ایسا نہ کر سکے کہ جس میں پروردگار انسان کو معاف کرے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، بہت لمبی دعا نہیں ہے، چند صفحے کی ہے، لیکن اس کے چند جملے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 2-3 صفحے سے یہ چند جملے ہیں کہ امام نے ماہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ دعا امام پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے امام، اور کس طریقے سے ماہ رمضان کو امام کس طرح مخاطب کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، یعنی مہینے پر سلام بھیج رہے ہیں امام۔ ماہ رمضان ایک زندہ مہینہ ہے، یہ نہیں کہ ایک مہینہ ہے، دن ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس پر امام سلام بھیج رہے ہیں، اس مہینے پر امام سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ زندہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ یہ مہینہ بہت سارے مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم جیسے مردہ لوگ جو عام دنوں میں مردہ ہو جاتی ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے، فکر مردہ ہو جاتی ہے، قلب انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، یہ مردہ ضمیر اور مردہ روح لوگوں کو ماہ رمضان آ کر زندہ کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے عشق کے میدان میں انسان کے قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ بس ایک زندہ مہینہ ہے اور زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔
لہذا امام اس کو زندہ سمجھ کے اس کو سلام کر رہے ہیں. کس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے عظیم مہینے، وعید اولیائہ، اور سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کی جو اللہ کے ولیوں کی عید ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ عید کل پرسوں آنے والی ہے، نہیں، عید تو وہ ہے ہی اپنی جگہ پہ، وہ بھی عید ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عید ہے. لیکن امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اللہ کے اولیاء کے لیے عید کا دن ہے. عید اولیاء ہی، اللہ کے ولیوں کی عید، تجھ پر سلام ہو. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کہ جو تمام اوقات میں، تمام زمانے میں سب سے زیادہ بہترین ساتھی. مصحوب یعنی صاحب یعنی ساتھی، صحابہ جس سے بنتا ہے. ساتھی، بہترین ساتھی، با کرامت ترین ساتھی، بزرگوار ترین ساتھی، با عظمت ترین ساتھی کون ہے؟ یہ ماہ رمضان ہے. ساتھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نصیب کرے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بھلائی چاہے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کمیاں اس کو دور کرے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہتر مشورے دیتا رہے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہتر راہ کی طرف لے کے جائے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، خطاؤں سے بچائے. دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ آ کر انسان کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کر دے. یہ دوست ہے. بہترین روایتوں میں ایک بہترین دوست تمہارا وہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے عیب کی طرف آ کے متوجہ بتائے کہ یہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے. اسے برا نہیں ماننا چاہیے. ہمارا کلچر ایسا ہے، کوئی اگر آ کے ہم کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا تو ہم برا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا برائی ہماری کر رہا ہے. جا کے 10 لوگوں کے سامنے برائی کریں تو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہم بھی جا کے دوسروں کے سامنے برائی کرتے ہیں، وہ بھی جا کے دوسروں کے سامنے برائی کرے، تب کوئی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آ کے سامنے بتا دے کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے تو انسان برا مان جاتا ہے. نہیں، بہتر ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. روایت کے جملے ہیں کہ بہترین دوست تمہارا وہ ہے کہ جو آ کر تمہارے عیب تمہارے سامنے بیان کر دے. دوست ہے، واقعی اس کو دوست سمجھے. امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جناب مالک اشتر سے غالباً جملہ فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ تم اس انسان کو زیادہ عزت دینا، اس کو بہترین انسان سمجھنا اپنی نگاہ میں کہ جو تمہارے عیب کا ہدیہ تمہیں لا کر دے. کیا دے؟ ہدیہ، عیب کا ہدیہ. ہم سمجھتے ہیں ہدیہ یہ ہے کہ کوئی پیسہ لا کر دے دے، کوئی آ کر کچھ گفٹ لا کر دے دے، کوئی سامان، کوئی مادی سامان خرید کے دے دے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ بہترین ہدیہ کسی انسان کے لیے یہ ہے کہ کوئی انسان آ کر اس کے عیب کو بتا دے. خوب ساتھی یہ ہوتا ہے. ماہ رمضان کو کہا گیا کہ بہترین ساتھی ہے، با کرامت ترین ساتھی. ماہ رمضان کیا کرتا ہے؟ آ کر انسان کے عیب کو صرف بتاتا نہیں بلکہ انسان کے عیب کو دور بھی کر دیتا ہے. شب قدر میں آ کر بتاتا ہے میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، میرے اندر یہ مشکلات ہیں. ماہ رمضان میں یہ نصیب ہوتا ہے. پھر گریہ کرتا ہے انسان، پھر پاک کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر توبہ کرتا ہے. یہ ماہ رمضان کی عظمتیں ہیں. اللہ فرمایا السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات. جتنے بھی ہے 12 مہینے میں جتنا بھی وقت ہے ان تمام وقت میں بہترین ساتھی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان آ کر انسان کو بہت ساری خوبیاں دیتا ہے، چونکہ ہر ساتھی کا کام ہے کہ اپنے ساتھی کو خوبیاں عطا کرے اور برائیوں سے اور نقصانات سے اور کمیوں سے روکے. یہ ماہ رمضان آگے کرتا ہے. وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، اور تمام ایام میں، تمام دنوں میں، تمام گھنٹوں میں، تمام لمحات میں یہ ماہ رمضان کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہترین لمحات ہوتے ہیں. یہ پورا مہینہ بہترین لمحہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں السلام علیکہ من شہر قربت فیہ الاعمال ونشرت فیہ الاعمال. سلام ہو تجھ پر اے مہینے، اے مہینے. میں نے کہا کہ امام نے زندہ فرض کیا ہے. یہ ایک مہینہ چند دنوں کا نام نہیں ہے، چند گھنٹوں کا نام، بلکہ امام کی نگاہ میں ایک زندہ مہینہ جو انسانوں کو آ کر زندہ کر دیتا ہے. سلام کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کہ جس میں انسان کی آرزویں نزدیک ہو جاتی، انسان کے اعمال کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. السلام علیکہ من کریم
جلا قدرہ موجودا، سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، اے وہ کریم مہینے کی جو وجود کے اعتبار سے دیکھے تو اس کی قیمت کو اور اس کے ویلو کو اور اس کی عظمت اور فضیلت کو عظیم قرار دیا گیا ہے۔ وافجع فقدہ مفقودا، اور اس کی جدائی کو تکلیف دہ قرار دیا گیا ہے۔ ومرجو علم فراقہ، اور ایک ایسا مہینہ جس میں انسان کی امیدیں پروردگار سے بڑھ جاتی ہیں، اور جب یہ مہینہ جانے لگتا ہے تو اس کا فراق انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا فراق انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ گریہ کیا امام سید سجاد نے، میں پوری دعا آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر توفیق ہو تو کل کا دن جو بچا ہوا ہے ہمارے سامنے آج کی شب، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ بیچ کے ہم چند جملے خالی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس دعا کے ترجمے کو پڑھیں۔ پتہ نہیں آج کے پروگرام میں یہ دعا ہے کہ نہیں دعا ہے، اور پڑھیں کہ دیکھیں امام سید سجاد علیہ السلام کس طریقے سے ماہ رمضان کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ الوداع دعائے الوداع ہے، ماہ رمضان کو الوداع کرنے کی دعا امام کی زبانی۔ فرماتے ہیں السلام علیکہ من علیف آنس مقبلا فسرا، سلام ہو تجھ پر اے انیس۔ انیس یعنی انیس اس دوست کو کہتے ہیں جس سے انسان بہت زیادہ مانوس ہو۔ مانوس نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مانوس کو اور کیا کہیں گے؟ یعنی جس سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو۔ کچھ دوست رہتے ہیں تو چلو ہاں ہفتے میں کبھی مل لیں گے، سلام دعا ہو جائے گی، سال میں کبھی مل لیں گے، لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اگر انسان نہ ملے کچھ دنوں میں، بار بار اگر نہ ملے تو دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انیس، مونس۔ یہ بہت زیادہ مانوس ہو گیا ہے، بہت زیادہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے دوستوں سے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا انیس ہے، ایک ایسا مونس ہے جس سے دل کا رشتہ اتنا زیادہ جڑ گیا ہے، علیف جس سے اتنا نزدیک ہو گیا ہے، اتنا دل کا رشتہ جڑ گیا ہے کہ جس کے آنے پر انسان خوش ہوتا ہے۔ کہ من علیف آنس مقبلا فسرا، جب یہ ماہ رمضان آتا ہے، جب یہ دوست آتا ہے، جب یہ انیس آتا ہے، بہت ہی عزیز دوست آپ کا کہیں دور چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے، اور پھر کئی سال بعد معلوم ہو کب آنے والا ہے، تو انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے دوست سے میری ملاقات ہوگی، بچپن کا ساتھی ہے، اس سے میری ملاقات ہوگی۔ ماہ رمضان ایسا ہے کہ جب ایک سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے آنے پر انسان کو فسرا، سرور یعنی دل میں سرور احساس ہوتا ہے، دل میں لذت کے احساس۔ مومنین کے لیے ایسا ہے، یہ نہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہو اب تو مصیبت آ رہی ہے، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، سارے پروگرام چینج کرنے پڑیں گے، سارا روٹین توڑنا پڑے گا، اب رات میں اٹھنا پڑے گا، دن میں سونا پڑے گا، نہیں معلوم کیا کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، یہ انیس ہے۔ بعض مہمان انسان کے گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مہمان آ گیا ہے، اب جو ہے اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس سے باتیں کرنی پڑیں گی، کام پہ نہیں جا پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بعض مہمان آتے ہیں چونکہ ان کے آنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، لہذا وہ آتے ہیں تو ذرا برابر کہ ہاں کام رک جائے تو جانے دو، کام پہ نہیں جانا نہیں جائیں گے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوگا، وہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ نقصان ہوتا ہے ہونے دو۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اچھا دوست میرا آ گیا ہے، اتنا محبوب دوست آ گیا ہے کہ اب جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ نقصان نہیں ہے، ماہ رمضان میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن انسان سمجھتا ہی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا انیس ہے کہ جس کے آنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ وَأَوْحِشَ مُنْقِذًا فَمَدَّ، یہ میں نے گجراتی میں سے اٹھا کے لکھا، چونکہ یہاں افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر کہیں اتنی ساری کتابوں میں ایک صحیفہ سجادیہ موجود نہیں تھی متاسفانہ۔ البتہ الحمدللہ گجراتی میں ہے، شاید ایک دو گجراتی میں یہاں کتاب موجود ہے، تو اسی سے میں نے پڑھوا کے لکھا ہے۔ شاید بعض کلمہ جو ہے ادا کرنے میں ہمیں مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ کی اوحشا منقذن، جس کے جانے کے انسان کو وحشت ہو، بہت وحشت ہو، جب کوئی بہت ہی قریبی انسان سے دور ہونے لگے اور یہ معلوم ہو کہ 1 سال کے بعد اب ملاقات ہوگی۔ مثلا کسی ماں کا بیٹا کسی دوسرے ملک جا رہا ہو اور پتہ ہو کہ یہ میرا بیٹا 1 سال تک نہیں آئے گا، تو یہ ماں کا دل جانتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ماں تو نہیں ہے، آپ سب مرد ہیں یہاں پر۔ مردوں کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے تو جدا ہو کے جب 1 سال بعد آئے گا تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان بھی اتنا عزیز ہو جاتا ہے انسان سے کہ یہ ماہ رمضان اب گزر رہا ہے کہ پروردگارا 1 سال بعد اس ساتھی سے پھر ملاقات ہوگی، پھر 1 سال بعد یہ موقع ملے گا کہ راتوں میں جگا جائے گا، راتوں میں عبادتیں ہوں گی، راتوں میں دعائیں ہوں گی، قرآن پڑھا جائے گا،
اب 1 سال بعد یہ سب کچھ ہوگا. جانے کا انسان کو غم ہوتا ہے, وحشت ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے انسان کو, تکلیف ہوتی ہے انسان کو. السلام علیک من مجاور رقت فیہ القلوب, سلام ہو تجھ پر اے میرے وہ پڑوسی. ماہ رمضان کو کیا کہا گیا؟ ایک ایسا پڑوسی, ایک ایسا مجاور. مجاور یعنی پڑوسی. مجاور ابھی آپ کہتے ہیں کہ روزے کے مجاور, فلاں کے مجاور, مسجد کے مجاور. مجاور ان کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ مسجد کے آس پاس ہمیشہ رہتے ہیں, وہ بھی پڑوسی ہو جاتے ہیں مسجد کے. سلام ہو تجھ پر اے ایسے میرے ساتھی مجاور کہ جس مہینے میں دل نرم ہو جاتے ہیں, دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, نرمی کا مہینہ ہے. وقلت فیہ الذنوب, جس میں گناہ کم ہو جاتے ہیں, خود بخود گناہ کم ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ گناہ کرو, انسان کہتا ہے نہیں گناہ نہیں کریں گے, ماہ رمضان ہے یہ نہیں کریں گے. گناہ کم ہو جاتے ہیں, واقعاً انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان, سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان وہ مددگار جو دشمن شیطان سے لڑنے میں میری مدد کرتا ہے. اعان علی الشیطان, معاون ہے, ناصر ہے میرا ایسا کہ جو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے میں ماہ رمضان آ کر مدد کرتا ہے. ماہ رمضان تلوار بن جاتا ہے, ماہ رمضان ڈھال بن جاتا ہے, ماہ رمضان اسلحہ بن جاتا ہے. ماہ رمضان کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان فقط بھوکے رہنے کا مہینہ ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. نہیں, ماہ رمضان اسلحہ ہے, ماہ رمضان ناصر ہے, ماہ رمضان مددگار ہے. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان وصاحب سہل سبل الاحسان, اور سلام و تجھ پر اے وہ صاحب, اے وہ میرے ساتھی کہ جس مہینے میں آنے کے بعد احسان کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. احسان کرنا آسان ہو جاتا ہے, احسان کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. عام دنوں میں مشکل لگتا ہے لیکن ماہ رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں بہت سارے احسان. احسان سے مراد یہ نہیں کہ کسی پر, کل میں نے عرض کیا کہ احسان سے یہ مطلب نہیں سمجھیے کہ کسی کو کھلا دیا, کسی کو پلا دیا, کسی کے لیے افطار کا انتظام کر دیا. احسان کا معنی ہے ہر وہ عمل جس میں خوبصورتی پائی جاتی ہو. احسان حسن سے بنا ہے. تو جو فرمانے احسان کا جو لفظ آپ بولتے ہیں, احسان بنا ہے حسن سے. حسن یعنی بیوٹی, حسن یعنی خوبصورتی, حسن یعنی سندرتا. سندرتا کہتے ہیں, ہاں, حسن یعنی سندرتا. جہاں پر سندرتا ہو وہی احسان ہے. آپ کسی کو لے جا کر لاکھوں روپے دے دیں لیکن اگر اس میں حسن نہیں پایا جاتا, وہاں احسان جتایا جا رہا ہو, وہاں تکلیف دی جا رہی ہو, تو یہاں پر حسن نہیں رہ گیا, خوبصورتی نہیں رہ گئی. خوبصورتی نہیں رہ گئی تو احسان بھی نہیں رہ گیا, ختم ہو گیا. احسان صرف وہی ہوگا کہ جہاں پر خوبصورتی ہو. اگر خوبصورتی نہیں تو احسان بھی نہیں رہے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے جا کر فقیروں کو چند روٹیاں دیتے تھے اور خرمے دیتے تھے, لیکن دینے کا انداز اتنا حسین تھا کہ آج بھی وہ حسین لگ رہا ہے. انداز بہت پیارا تھا. کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا, دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ احسان نہیں رہ جاتا. کیوں احسان نہیں رہ, اس لیے کہ حسین نہیں رہ جاتا. جس کام کو جتایا جائے, جس کام سے توقع لی جائے, جس کام سے اس کا شکریہ چاہا جائے, جس کام کا بدلہ چاہا جائے, جس کام کے نتیجے میں انسان کو حقیر سمجھا جائے, جس کام کے نتیجے میں لوگوں کو پست سمجھا جائے, وہ احسان نہیں رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حسن نہیں رہ گیا بلکہ اس کے اندر قباحت پیدا ہو گئی. کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کسی کو جا کر چند پیسے دیں اور اس کی عزت کو واپس لے لیں. پیسے دے کر عزت لے لیں تو یہ تو حسن نہیں رہا, یہ تو اور قباحت ہو گئی. کیونکہ دیا معمولی چیز ہے, لیا بڑی چیز. دینے والی جو چیز تھی وہ بہت معمولی چیز تھی. وہ کیا تھا؟ چند سکے تھے, چند پیسے تھے, کچھ راشن تھا, کچھ کپڑا تھا, کچھ گندم تھا, کچھ دانا تھا, کچھ تیل تھا, یہ تھا. لیکن جو چیز اس سے لے لی وہ کیا لیا؟ وہ عزت لے لی. تو کیا کیا؟ سودا کون سا ہوا؟ سودا بڑا خراب سودا ہوا. اس میں ذرا بھی حسن نہیں پایا تھا, کیونکہ دی گئی ہے بہت ہی معمولی چیز, لی گئی بہت بڑی چیز. یعنی انسان کی سب سے بڑی دولت عزت ہے. سب سے بڑی دولت کو لے کر لے جا کے کچھ کیا کر دیا؟ تھوڑی سی چیز دے دی. یہ احسان نہیں رہا, واقعی احسان نہیں رہا. اس میں ذرا بھی حسن نہیں ہے. ہر وہ کام جس میں حسن پایا جاتا ہو وہ ہے احسان. مجھے کل لوگوں نے بتایا کہ یہاں عاشور کے دن آ کر
ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں پر نظر شروع ہو جاتی ہے، کھانا کھلانا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ذرا بھی حسن نہیں ہے، واقعاً حسن نہیں ہے. یعنی ادھر حسین ابن علی کے اصحاب کے شہید ہونے کا وقت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت کب ہے؟ عصر کا وقت ہے. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت ظہر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن عصر کا وقت کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سایہ 2 برابر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا یہ؟ اور وہی ہمارے یہاں بھی نماز کی فضیلت کا وقت وہی ہے. پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی پڑھی تھی. رسول اللہ نے روایتیں موجود ہیں، ترمذی میں، صحیح مسلم میں، اہل سنت کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے بغیر کسی عذر کے، یعنی جنگ بھی نہیں تھی، بارش بھی نہیں تھی، کوئی مشکل بھی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے 2 یا 3 بار ساتھ میں نماز پڑھی، ظہر و عصر کی ملا کے پڑھی. جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو ملا کے پڑھتے ہی تھے، جنگ ہوتی تھی یا بارش وغیرہ. لیکن 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ نہ جنگ تھی، نہ لڑائی تھی، نہ کوئی مشکل تھی، لیکن رسول اللہ نے ساتھ میں ملا کے نماز پڑھی. یعنی گویا ہمیں ایک سہولت دے دی رسول اللہ نے کہ اگر تم چاہو تو ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن عام طور سے رسول اللہ بھی نماز الگ الگ پڑھا کرتے تھے. عصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ عصر کے وقت میں. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا سایہ اس کے 2 برابر ہو جائے، یعنی وہی تقریباً 4-5 بجے کے آس پاس. یہ عصر کا وقت ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے. اور تاکید اس بات کی ہے کہ عصر کے وقت کا فاقہ رہا جائے حسین ابن علی کی یاد میں، چونکہ ظہر کے وقت تو حسین ابن علی کے اصحاب بھی زندہ تھے. ظہر کے وقت امام کے اصحاب سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی، دوسرے اصحاب نے نماز پڑھی، اور بعض اصحاب ظہیرقین اور سعید آ کر سامنے کھڑے ہوئے. یہاں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو احسان شروع کر دیا. کیا؟ کھانا کھلانا شروع کر دیا. ہر وقت کھانا نہیں کھلایا جاتا، بالکل غلط کام ہے، نامناسب کام ہے. اور کھانے والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اگر کھانے والے کھلانے کے انتظام کریں تو کم سے کم مومن کو چاہیے کوئی کھانے نہیں جائے. عاشور کے دن دعوتیں کھانے نہیں جائے، عاشور کے دن وہ بھی کھانے نہیں جائے. عاشور کے دن اگر کچھ کھانا بھی ہے وہ بھی عصر کے وقت، عصر کے بعد. عصر کے وقت تک حسین ابن علی کی شہادت کا وقت ہے، چونکہ ظہر کے وقت اصحاب شہید ہو رہے ہیں. پھر ظہر کے بعد حسین ابن علی کے اپنے اولاد کی باری آتی ہے، اپنے بھائیوں کی باری آتی ہے، بھتیجوں کی باری آتی ہے، بھانجوں کی باری آتی ہے. 18 بنی ہاشم کہا جاتا ہے، لیکن روایتوں میں دیکھیں تو اور زیادہ بنی ہاشم، 18 سے زیادہ بنی ہاشم جا کر میدان کربلا میں ایک جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. جناب ابوالفضل العباس جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جناب علی اکبر جا کر دیر تک جنگ کرتے ہیں. امام حسین نے بہت دیر تک جنگ کی. ظہر سے لے کر عصر تک یہ جنگ چل رہی ہے. حسین ابن علی کے عزیز ترین بیٹے، بھتیجے، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کھلانے کا انتظام شروع کر دیتے ہیں. یہ مجھے کل بتایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اگر کسی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، کسی کو برداشت نہیں ہو رہا جا کے وہ خود گھر میں 2 لقمہ کھا کے پانی پی لے، اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے. لیکن تاکید ہے کہ فاقہ رہا جائے. یہ نہیں کہ دعوت شروع کر دی جائے، کھلانا شروع کر دیا جائے. یہ حسن کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی حسن نہیں، اس میں کوئی احسان نہیں، واقعا نہیں ہے. نہایت ہی نامناسب کام ہے کہ ظہر کے وقت جو ہے وہ کھانا کھلانا شروع کر دیا، وہ بھی نہیں معلوم اچھے کھانے کھلانا شروع کر دیا. عاشور کے دن اچھے کھانا کھلانا. ادھر حسین ابن علی کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، ادھر ہم کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ ہے حسینی، اس پر فخر کرتے ہیں. یعنی ہمارا سارا فخر اس بات پر ہے کہ ہم بڑے حسینی ہیں. لہذا یہ کام نہیں کریں، جا کے سمجھائیں لوگ، یہ کام نہیں کریں. عاشور کے دن کھلانے کا انتظام نہیں کریں. عاشور کے دن کوئی ضرورت نہیں ہے کھلانے کی. اگر کسی کو بھوک لگی وہ 2 لقمہ نکال کے اپنے جیب سے سوکھی روٹی کچھ اٹھا کے کھا لے گا، پانی پی لے گا. انسان کا اپنا کام ہے. اگر کوئی کھلا رہا ہے تو کھانے والے نہیں جائیں وہاں پر. یہ عاشور کے دن ہے. حسین ابن علی کی عصر کے وقت شہادت کا وقت ہے. لہذا اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ بالکل اس میں حسن نہیں ہے عزیزو. اور جس کام میں حسن نہیں، حسن ہے آپ کی نگاہ میں، یہ حسن ہے کہ اصحاب حسینی کی شہادت کا وقت ہے، فرزندان حسین ابن علی کے شہادت کا وقت ہے، اور ہم بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں. اس میں حسن پایا جاتا ہے، اس میں بیوٹی ہے، اس میں خوبصورتی ہے. نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس میں کیا ہے؟ حسن احسان بھی نہیں ہے. ایسے کام کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل ایسے کام بھی اگر کوئی کرنا چاہتا تو ہاں جلوس نکل گیا ہے، چلیں جلوس کے بعد عصر کے وقت گزرنے کے بعد
کچھ پکڑا دے کسی کو، کوئی سوکھی چیز کچھ، تاکہ اگر کوئی کھانا چاہتا ہے، فاقہ توڑنا چاہتا ہے، تاکہ روزہ نہ ہو جائے، جو روزہ منع ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر انجمن سجائیں اور اگر دسترخوان بچھائیں اور اگر اچھے اچھے کھانے کھلانا شروع کر دیں. میں نے کل عرض کیا کہ ہم نے سارے مذہب کو اگر سمیٹ دیا فقط کھانے اور کھلانے میں. دین کا سارا خلاصہ جا کر کہاں ہوتا ہے کہ کھا لیں اور کھلا دیں. اور سارے سب سے اچھا پروگرام ہم کو وہی لگتا ہے جس میں کھانا ہو. یہ کھانے وغیرہ اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ کھانے کی وجہ سے دوسروں کو بلایا جائے. تبرکات اس لیے تھے، یہ تبرک، کھانا، نذر، یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے، وہ لوگ جو حسینیت کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو نہیں پہچانتے، ان کو اس کے ذریعے سے بلایا جائے، وہ کھانے کی لالچ میں آئیں، لیکن جب یہاں سے جائیں تو حسینیت کو سمجھ کے جائیں، حسین ابن علی کا پیغام لے کے جائیں. آئے تھے کسی اور چیز کے لیے، جا رہے ہیں تو کچھ اور لے کے جا رہے ہیں. یہ دوسروں کے لیے سب، یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں، تو ہر جگہ پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے تھی. ابھی ہم نے سارا کھانا اپنے لیے اٹھا کے رکھا ہے کہ سب کچھ ہمیں کھانا ہے. بعض جگہوں پہ دیکھا کہتے ہیں کہ نہیں، ارے یہ نہیں، یہاں پر کوئی دوسروں کو، یہ فقط جو ہے سید کھائے گی، یہ فقط خواتین کھائیں گی، یہ بیوی کی نظر ہے، فقط جو ہے بیویاں کھائیں گی اور کوئی نہیں کھا سکتا. جناب زہرا کے اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی وہ سب کو دے دی جاتی ہے. جناب زہرا کے دروازے پہ کوئی اگر فقیر مانگتا تو سب کو دے، اپنے ہاتھ کی روٹی دیتی تھی، جناب زہرا دے دیتی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں، بیوی کی نظر ہے، یہ فقط جو ہے سید لوگ کھائیں گے. نہیں، یہ سب نہیں ہے اسلام، یہ خود ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے خود جو ہے بنا رکھا ہے. مقدس چیزیں اچھی ہیں لیکن مقدسات اس طرح سے نہیں بنائے اپنی طرف سے. مقدسات وہ بنائے جو ہمیں بتایا گیا ہے. جلوس اعضاء مقدس ہے، اس کو مقدس بنا کے رکھیں، اس میں ایسی چیزیں داخل نہیں کریں جو غیر مقدس ہوں. اس کے تقدس کا احترام کریں. اس میں آ کر کھانا پینا نہیں بانٹ رہے ہوں بہت زیادہ، اس میں آ کر ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہوں، اس کا احترام ہو. اس کی کوئی بے احترامی کرنا چاہے تو وہ برداشت نہیں کریں. مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہوتا ہے، اگر ایک آدمی دو آدمی اگر جلوس کی بے احترامی کر کے چلا جائے، سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، اتنا کمزور بن کے نہیں رہنے کی ضرورت ہے. بس کیا ہے، ہر وہ کام جس میں حسن پایا جاتا ہے وہ ہے احسان. لہذا وہ کام کرے کہ جس میں واقعاً حسن پایا جاتا ہو، جیسے کہ ائمہ علیہ السلام کرتے تھے. اتنے سال پہلے کرتے تھے، 1400 سال پہلے وہ کام کیا، لیکن اتنا حسن پایا جاتا ہے کہ آج بھی اچھا لگتا ہے. آج بھی اس کا ذکر کریں تو اچھا لگتا ہے، آج بھی اس میں خوبصورتی محسوس ہوتی ہے. لیکن ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود دوسروں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، بیان کرنے لائق نہیں رہتے. البتہ ہم سمجھتے نہیں رہتا، فخر سے آ کے بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ صاحب سہل سبل الاحسان، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں احسان کا کام آسان ہو جاتا ہے. احسان کرنا، خوبصورت کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہر خوبصورت کام، یعنی کہ فقط چند پیسے دینا، ہر خوبصورت کام. پاکیزہ کرنا اپنے آپ کو آسان ہو جاتا ہے، توبہ کرنا اپنے آپ کو آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب ماہ رمضان کی برکتیں ہیں. السلام علیکہ ما اکثر اتقاء اللہ فیک، سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، کہ اے ماہ رمضان. عجیب جملہ ہے امام کا، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. میں یہاں پہ زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے، ان جملوں کی بہت شرح چاہیے، بہت وضاحت چاہیے. امام کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، کہ جس مہینے میں آزاد ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. جو غلام تھے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جن لوگوں کو نفس نے اپنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، خواہشات نے اپنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، شیطان نے اپنی زنجیروں میں جکڑ رہا، تو یہ زنجیریں نہیں ٹوٹ رہی تھیں. ماہ رمضان آیا تو آزاد لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، زنجیریں ٹوٹنے لگیں، انسان آزاد ہونے لگا. نفس کی زنجیر سے آزاد ہوا، شیطان کی زنجیر سے آزاد ہوا، خواہشات کی زنجیر سے آزاد ہوا، بہت سارے گناہوں کی زنجیر سے انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مہینہ ایسے معمولی مہینہ سمجھے نہیں، آزاد ہونے کا مہینہ ہے، حر ہونے کا مہینہ ہے، حر بننے کا مہینہ ہے. جس طریقے سے محرم حر بننے کا مہینہ ہے، جس طریقے سے شب عاشور حر بننے کی شب ہے، اس طریقے سے ماہ رمضان آزاد ہونے کا مہینہ ہے. وما اسد من را حرمت حرمت بک، اور کتنا بلند ہوتا ہے جو تیری حرمت کا خیال رکھتا ہے، ماہ رمضان کی حرمت کا جو احترام کا خیال رکھتا ہے. السلام، یہ آخری جملہ، اور بھی جملے ہیں اسی طرح سے لیکن میں یہاں تمام کرتا ہوں. فرمایا السلام علیکہ من کان امحاک للذنوب،
سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے کہ جو آ کر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ماہ رمضان آ کر کیا کرتا ہے؟ جیسے بچے لوگ جاتے ہیں ڈرائنگ کرنے کے لیے تو ان کو پینسل دی جاتی ہے، کاغذ دیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ لرزتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ٹیڑھا، پھر ساتھ میں ان کو ایک ربر دے دیتے ہیں، اریزر دے دیتے ہیں، تاکہ اگر ان کے ہاتھ میں لغزش پیدا ہو تو اس اریزر کے ذریعے سے، اس ربر کے ذریعے سے اپنی غلط جتنے لائن کھنچ گئی، غلط ڈرائنگ ہو گئی، اس کو کیا کر دیں؟ پاک کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو مٹا دیں، اور مٹا کے ایک اچھا نقش بنائیں اور پھر اس کو کلر کریں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر ٹیڑھی میڑھی لائن ہو اور اس کے بعد رنگ بھر دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا۔ ماہ رمضان اللہ نے وہ اریزر ہے اللہ کا، وہ ربر ہے اللہ کی طرف سے کہ ماہ رمضان کے ذریعے سے کیا کرے انسان؟ آئے اپنی روح پر جتنے بھی غلط دھبے پڑ گئے ہیں گناہوں کے، ان کو کیا کر دے؟ مٹا دے، پاک کر دے، انسان بالکل پاک کر دے، پاک کر دے۔ توبہ وہ ربر ہے انسان کی۔ توبہ پہ اگر کبھی گفتگو ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ، توبہ بہت عظیم نعمت ہے۔ توبہ کی جب بات کی جاتی کہتے ہیں توبہ کی باتیں چلنی، توبہ نہیں، توبہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ میں نے عرض کیا ہوگا شاید کبھی کہ اگر ہمارے پاس ساری نعمتیں ہوتی، یعنی رسول اللہ ہوتے، قرآن ہوتا، کتاب ہوتی، امام ہوتے، ساری بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن اگر فقط توبہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم جیسے کمزور لوگ، اگر فقط توبہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگر کہتا نہیں توبہ ختم، آج سے اگر اللہ اعلان کر دے کہ توبہ آج کے بعد ختم، تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بتائیں کیا حال ہوگا؟ لیکن توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی خطا کرے اگر اس کو مٹا دے، پاک کر دے۔ ماہ رمضان وہ بہترین موقع انسان کیا کرے؟ امحاک للذنوب، جس کے ذریعے سے سارے گناہوں کو محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، بالکل پاک کر دیا جاتا ہے۔ ایسا پاک کر دیا جاتا ہے کہ فرشتوں بھی نہیں معلوم ہوتا، فرشتوں کی بھی خبر، فرشتوں کے نام اعمال سے پاک ہو جاتا ہے گناہ۔ روایتوں میں جملہ موجود ہے کہ وہ زمین کی جہاں پر انسان نے، جس زمین پر، جو زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے کہ یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ دن قیامت کا وہ ہوگا کہ جب زمین اپنی ساری خبریں بیان کر رہی ہوگی، تحدث اخبارها، زمین خود اپنی خبروں کو بیان کر رہی ہوگی۔ کہ زمین کیسے بولے گی؟ زمین بول سکتی ہے کہ ہاں بول سکتی ہے۔ کیوں بول سکتی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے زمین پر وحی کی ہے کہ تو بول، اور زمین بولنا شروع کرے گی، میرے یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر غیبت ہوئی، یہاں پر گناہ ہوا، یہاں پر توہین کی گئی، یہاں پر مومن کو ذلیل کیا گیا، یہاں پر دین کو پامال کیا گیا۔ زمین آ کر ایک ایک گواہی دے گی۔ لیکن توبہ وہ عمل ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر توبہ کرے تو اس زمین سے بھی وہ نشان مٹ جاتے ہیں گناہ کے، جو جس زمین پہ گناہ کیا گیا ہے، زمین سے بھی مٹ جاتا ہے، نام اعمال سے مٹ جاتا ہے، فرشتوں کے نامے سے وہ نشان مٹ جاتے ہیں۔ اتنا حسین عمل ہے توبہ۔ اس مہینے میں اگر انسان اپنے گناہ کو وَأَسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان ہر طرح کے عیب کو چھپا دے۔ اللہ اس مہینے میں انسان کے عیب کو چھپا کے ختم کر دیتا ہے، تمام عیوب ختم ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جملے میں نے دیکھے تھے نہج البلاغہ میں، امام کے جہاد کے بارے میں، جو ہمارا موضوع امام کی مجاہدانہ زندگی تھی، واقعا حق ادا نہیں ہو پایا، چونکہ ان چند دنوں میں امام کی اتنی بڑی زندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام کے جہاد بہت سارے میدان میں، عدالت کے میدان میں امام کا عظیم جہاد ہے، میں نے کچھ تھوڑا سا ذرا آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام کا جہاد عدالت کو قائم کرنے میں کتنا عظیم جہاد امام نے، طبقات کے نظام کو ختم کرنے میں، جو غلطیاں خلفاء کے زمانے میں ہوئی تھی اس غلطیوں کو مٹانے میں امام کا کتنا عظیم جہاد ہے، بہت ہی عظیم جہاد ہے۔ بہت سارے جہاد ہیں کہ انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہو، اور اگر کل فرصت ہوگی تھوڑا سا پیش کریں گے، اگر نہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ توفیق ہو کے پیش کیا جائے۔ جہاد کے لیے چند جملہ ہم پڑھتے چلیں، پھر ایک مطلب اور عرض کرنا ہے۔ جہاد کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر 27 میں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27 فرماتے ہیں کہ اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد کیا ہے؟ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب یہ تعریف شاید آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہو جہاد کی، چونکہ جہاد کی تعریف مختلف لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں۔
جہاد کرنے والے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو احمق لوگ ہیں، یہ لوگ تو بیوقوف لوگ ہیں، جا کے اپنی جانیں دیتے ہیں. منافقین آگے کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ دیکھیں جا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. قرآن میں واقعات موجود ہیں. منافقین ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ، احمق لوگ، دیکھو جا کر کس طرح اپنی جانیں دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. لیکن امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، اللہ نے یہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھولا ہے، خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے جہاد کا دروازہ کھلا ہے. ہر ایک جہاد کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. اولیاء خدا جنت کے دروازے، جہاد کے دروازے سے. وہو لباس التقوی، جہاد تقوی کا لباس ہے. اب یہ تعریفیں واقعاً عجیب ہیں ہمارے لیے، فرصت بھی نہیں کہ اس کی میں آپ کے سامنے شرح بیان کر سکوں کہ جہاد تقوی کا لباس ہے. تقوی کے معنی کبھی بیان کیا گیا. تقوی در حقیقت ایک طرح کی سپر ہوتی ہے، ایک ڈھال ہے. وقایہ ایک ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال جو انسان کو جہاد میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے روک سکے. تقوی بھی ایک ڈھال ہے جو زندگی کی جنگ میں شیطان کے حملے سے انسان کو مسلسل محفوظ رکھے. اور جس انسان کی زندگی مجاہدانہ زندگی ہو جاتی ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ جس انسان کی زندگی فقط تلوار سے نہیں بلکہ پوری زندگی اگر مجاہدانہ زندگی انسان کی ہو جاتی ہے تو انسان کو یہ تقوی کی ڈھال اور یہ سپر نصیب ہو جاتی ہے. پھر حملہ نہیں ہو پاتا، پھر انسان خود محفوظ رہتا ہے. مجاہدانہ زندگی جینے والے، امر بالمعروف کرنے والے، میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ مجاہدانہ زندگی کی تعریف کیا ہے. امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، شیاطین سے اور فاسقوں کے دشمن بن کر زندگی گزارنے والے، مبارزے میں سچے لوگ، جو امیر المومنین نے تعریف کی ہے جہاد کی. اگر ایسی زندگی انسان جینا شروع کرتا ہے تو انسان کو ایک ڈھال پوری وجود میں ملتی ہے کہ جب بھی دشمن اور حملہ کرتا ہے شیطان، انسان محفوظ ہو جاتا ہے. ابھی ہم کس ڈھال کے چکر میں رہتے ہیں؟ اگر لوگ دعائیں کھول کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا تعداد لکھے ہوئے، کیا ذائچے بنے ہوئے، یہاں 12 لکھا ہے، یہاں 15 لکھا ہے، یہاں 18 لکھا ہے، یہاں 20 لکھا ہے، یہ ایسے کلمات لکھے ہوتے ہیں جو کچھ سمجھ ہی نہیں آتے. یہ ساری چیزیں ہم کو بچائیں گے نہیں، یہ بچانے والی نہیں ہیں. چونکہ نہج البلاغہ سے دور ہو گئے ہیں لہذا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. مطلب یہ تعویذ لکھو، وہ تعویذ کی بہترین شکل دعائیں ہیں. وہ دعائیں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں. تعویذ، بہترین تعویذ وہ ہے جو اللہ نے ہم کو سکھایا، آخری 2 سورے قرآن کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ بہترین تعویذ انسان یہ پڑھتا رہے، کسی طرح کے شیطان کے خطرے سے بچا ہوا. لیکن ہمیں کیا جا کے ڈھونڈتے ہیں؟ طرح طرح کی لوگ دعائیں ڈھونڈ کے کھانے بناتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. امیر المومنین نے یہ بتایا ہے. امیر المومنین کے نزدیک جو ہے وہ تاجروں کی طرف سے بنائی ہوئی دعائیں ہیں، پروفیشنل لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں. لیکن امیر المومنین کی دعا کیا ہے؟ یہ ہے، محفوظ رکھنا ہے تو کیا رکھنا ہے؟ مجاہدانہ زندگی جینا شروع کر دو، ہر طرح کے دشمن سے تم خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. لیکن زندگی کا انداز جب کیا ہو جائے؟ مجاہدانہ ہو جائے. وہ جنت الوثیقہ، یہ لفظی معاملہ ہے. جنہ یعنی ڈھال، بہت ہی معتبر ڈھال. چونکہ کچھ ڈھال ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر بہت تیز اگر ضرب لگائی جائے تو پھسل جاتی ہے، تلوار پھسل جاتی ہے. آپ ڈھال سے روکے تلوار پھسل گیا، ادھر سے لگ جائے گی، یا ڈھال کٹ جاتی ہے، کمزور ڈھال ہے. لیکن جنت الوثیقہ وہ ہے کہ جو نہ پھسلے، نہ تلوار کو پھسلنے دے، نہ وہ کٹے، بلکہ یہ بھروسے مند ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ثوب الذل، جو بھی جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ ترک کر دے، جو مجاہدانہ زندگی کو ترک کر دے، تو اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. ومن ترک رغبۃ عنہ، جو جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ ترک کر دے اور مجاہدانہ زندگی جینا چھوڑ دے، تو البسہ اللہ ثوب الذل، تو اللہ اسے ذلت کا لباس اللہ پہناتا ہے، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے. وشملہ البلاء، اور بلاؤں کی چادر اسے اڑا دیتا ہے. وَدُيَّسْ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَاءِ، اور طرح طرح کی مشکلات میں انسان کو ڈال دیتا ہے. وَضُرِبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِالْإِسْحَابِ، یہ ازداد اس کے چہروں پر، اس کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، انسان کے دل میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. وَأُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضِيِّعِ الْجِهَادِ، اور جہاد کو چھوڑنے سے حق جو ہے وہ پامال ہو جاتا ہے اور انصاف نہیں ہو پاتا. یہ سارے جملے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام نے اپنے
اس کے بعد اسی خطبے میں امام نے اپنے دور کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے کیسے لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا، لوگوں نے کیا کیا، کہ وہ امام کا درد ہے جو پہلے میرے خیال سے 4 سال پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نہج البلاغہ میں امام کے وہ درد کیا ہیں، اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی وہ تکلیفیں کیا ہیں، وہ فریاد کیا ہے، کہ جو امام نے نہج البلاغہ میں بیان کی. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 4 سال پہلے تقریباً 20-22 خطبوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. خوب جہاد سب ہوتا کس لیے ہے؟ یہ سارے جہاد کا مقصد یہ ہے، جتنا بھی جہاد، وہ ساری تعریف جو امام نے، سارے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے. اصلاح کے لفظ آشنا ہے آپ لوگ؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کے معنی کیا ہیں؟ ابھی تو اصلاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے باقاعدہ، اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے جو ہے وہ نادان لوگ مذاق اڑاتے، ابھی پڑھے لکھے لوگ بھی مذاق اڑانا شروع ہو گئے. نمونہ آپ کے سامنے ہم شاید پیش کریں آپ کے سامنے. اصلاح یعنی کیا؟ یعنی ہر طرح کی خرابی کو اچھائی میں تبدیل کرنا، یہ ہے اصلاح. اگر معاشرے میں جہالت ہے تو اس کو علم میں تبدیل کیا جائے. مثلا معاشرے میں اسکول بنا ہوا ہو لیکن علم نہیں پھیل رہا ہو تو اس کو اگر اصلاح کریں، یعنی کیا کریں؟ ایک ایسا سسٹم لا کر ڈالیں کہ جس سے علم پھیلے لوگوں میں. ایسا نہ ہو کہ ایسا اسکول ہم لے کے چلیں کہ جو ہماری کمیونٹی کی ذلت کا باعث بنے. اب اس اسکول سے کہیں دوسرے اسکول میں لے کے جائیں کہ نہیں فلاں اسکول کا نہیں قبول نہیں، ایڈمیشن نہیں ہوگا. ذلت کے باعث نہیں بنے بلکہ اس کی اصلاح کی جائے، ایسا نظام بنایا جائے تاکہ ملک اپنے قوم کی عزت کے باعث بنے. اقتصادی اعتبار سے خرابی ہو تو اس کو اگر اصلاح کریں، راشن بانٹ کے اصلاح نہیں کرے بلکہ کیا کریں؟ اصلاح لوگوں میں اتنی طاقت پیدا کرے کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اصلاح کا مطلب یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فقیر بنائے رکھیں، فقیر کو ہمیشہ فقیر بنائے رکھیں، چند پیسے دیتے رہیں، یہ اصلاح کر رہے ہیں. یہ اصلاح نہیں عزیزو. اصلاح یہ ہے اقتصادی اصلاح. چونکہ میں نے کل پوری ایک جلد دکھائی تھی کہ امیر المومنین نے اقتصادی اصلاح کیسے کی، پوری جلد لکھی گئی ہے، ایک جلد، ایک ویلوم پوری ہے کہ امام کی اقتصادی پروگرامز کیا تھے، امام کی اقتصادی پلاننگز کی تھی کیا تھی، امام کی اقتصادی اصلاحات کیا تھے. اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ مسجد میں نہیں آتے چلو ان کو مسجد میں لا لے بس اصلاح ہو گئی. کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کو قرآن پڑھا دیا اصلاح ہو گئی. یہ اصلاح بہت معمولی اصلاح ہے. اصلاح ہر میدان میں. اگر جہالت ہے تو علم لایا جائے، اصلاح یہ ہے. جہالت یعنی فساد، یعنی تباہی، یعنی بربادی. فقر یعنی غربت، یعنی کیا؟ یعنی ذلت، یعنی تباہی، یعنی بربادی. یہ بھی اصلاح ہے. اگر اقتصادی میدان میں اصلاح کی کوشش کریں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے جو اگر واقعی اصلاح کر سکیں معاشرے کی، نہ یہ کہ خود فاسد لوگ ہوں، خود فساد میں مبتلا ہوں تو وہ کیا اصلاح کریں گے. ایسے لوگ اگر ذمہ دار بنے کہ جو اگر واقعی اصلاح کریں، اقتصادی اعتبار سے اصلاح کریں. فرصت نہیں ہو پائے گی میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ مسجد کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. مسجد کے ذریعے سے فقط نمازیں نہیں پڑھائی جائیں، مسجد کے ذریعے سے اصلاح ہو. ہر کام، علمی کام بھی مسجد کے ذریعے سے ہو، اقتصادی کام بھی مسجد کے ذریعے سے ہو. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے کی جو مسجد تھی، مسجد ہی سے سارا کام ہوتا تھا. ہر اصلاح کا کام مسجد سے، علم مسجد سے بڑھتا تھا. لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی مسجد سے پوری ہوتی تھی. فوج بھی مسجد سے جاتی تھی، مسجدی فوجی چھاونی تھی، مسجدی ہر طرح کی جتنی بھی منسٹریز ہوتی ہیں. ابھی ایک حکومت میں کتنی منسٹریز ہوتی ہیں، منسٹر لوگ کتنی منسٹری ہوتی ہے، 20 منسٹری ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ کی مسجد ساری منسٹریز کا مرکز وہی رسول اللہ کی مسجد تھی. جو کام ہوتا تھا رسول اللہ کی مسجد سے کام ہوتا تھا. تعلیم بھی مسجد سے دی جاتی تھی، نمازیں بھی مسجد میں پڑھی جاتی تھی، عبادتیں بھی مسجد میں کی جاتی تھی، لوگوں کی مشکلات بھی مسجد میں حل کی جاتی تھی، فیصلے بھی مسجد میں، کورٹ بھی مسجد ہی تھی، سب کچھ مسجد تھی. امیر المومنین کے دور میں بھی سب کچھ مسجد تھی. ابھی وہ مقامات موجود ہیں. مسجد کوفہ میں جا کر دیکھیں کہ امیر المومنین یہاں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی وہ جگہ کورٹ تھی. مسجد کا رول یہ ہے. ہم نے مسجدوں کے رول کو چھین کے، سب سے پہلے مسجد کا رول کس نے چھینا؟ سب سے پہلے مسجد کو محدود کس نے کیا؟ بنی امیہ نے کیا. جب سے بنی امیہ نے دربار بنائے اور سارے کام دربار کی طرف، کسی کو پیسہ چاہیے دربار میں آئے، مسجد میں نہیں جائے. سیاسی مسئلہ ہو تو مسجد میں نہیں جائے، دربار میں آئے. کسی کو اور کوئی مشکل پیش آئی ہے تو مسجد میں نہیں جائے، دربار میں آئے. جب سے مسجد کے سینٹر کو ہٹا کر دربار کو سینٹر بنایا گیا تب سے مسجد کا رول چھنتا چلا گیا. بہت توجہ کریں، بعد میں کبھی تفصیل سے عرض کروں گا مسجد کا رول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے.
سب سے پہلے مسجد کے رول کو جو چھینا ہے اور مسجد کے کردار کو چھینا ہے تو بنی امیہ نے چھینا ہے۔ آج ہمارے دور کی مسجدیں، چاہے وہ شیعہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ سنی مسجدیں ہوں، وہ رسول اللہ کے دور کی مسجدیں نہیں ہیں، وہ امیر المومنین کے دور کی مسجدیں نہیں۔ ہماری مسجدوں کی حالت بنی امیہ کے دور کی مسجد کی بن گئی ہے۔ برا نہیں لگے آپ کو، ہماری مسجدیں بنی امیہ کے دور کی مسجدیں جس میں فقط نماز پڑھی جاتی ہے بس۔ یہ رسول اللہ کے دور کی مسجد نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے دور کی مسجد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مسجدوں کی اصلاح کر لیں تو مسجدوں کی اصلاح کے ذریعے سے پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جتنی بھی اصلاح کی ہے وہ کہاں سے کی ہے؟ مسجد سے کی ہے۔ مسجد فقط کھلانے کی جگہ یا چند نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد عزاداری کی بھی جگہ ہے۔ ابھی آپ مسجد میں عزاداری کیا؟ عزاداری بھی اصلاح کے لیے ہے عزیزو۔ حسینیے جو بنائے گئے ہمارے ہاں، اس لیے حسینیے الگ بنائے گئے تھے، پہلے ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں الگ سے عزا خانے بنائے گئے؟ عزا خانے الگ سے اس لیے بنائے گئے تھے، اس کا فلسفہ یہ تھا چونکہ مسجد میں ہر ایک کو نہیں بلا سکتے، مسجد میں کافروں کو دعوت نہیں دے سکتے، لہذا چونکہ حسین ابن علی کے نام پہ سب کو بلانا ہے، لہذا عزا خانے الگ بناؤ تاکہ اس میں سب آ سکیں۔ عزا خانے کے الگ بنانے کا فلسفہ یہ تھا، نام بھی اس کا رکھا گیا تھا امام باڑہ، تاکہ لوگ اپنے جیسا نام لگے۔ باڑہ ہندی نام رکھا گیا تھا تاکہ ہندو لوگوں بھی لگے ہاں کوئی اپنی جیسی چیز ہے۔ یہ حسینیے یا امام باڑے الگ اس لیے کیے گئے تھے تاکہ سب کو بلایا جائے۔ ابھی تو ہم نے سب کو منع کر دیا ہے، ابھی تو ہم نے مسلمانوں کو بھی آنے کا موقع نہیں دیتے ہم۔ ابھی ہمارے حسینیے میں کون لوگ آتے ہیں؟ ہمارے عزا خانوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ سارا فلسفہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ مسجد اس لیے تھی کہ مسجد کے رسول اللہ نے جتنی بھی اصلاح کی ہے سب کس کے ذریعے کی ہے؟ سب مسجد کے ذریعے اصلاح کی ہے۔ اصلی رول مسجد۔ امیر المومنین جتنا بھی کام انجام دیتے تھے، جتنے بھی فیصلے کرتے تھے، جتنا بھی حکم دیتے تھے، حتیٰ فوجی فیصلہ ہو، نظامی فیصلہ ہو، لشکر بھیجنا ہو، سارا کام کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد سے ہوتا تھا۔ لوگوں کی مشکلات مسجد سے حل ہوتی تھی۔ یہ ہمارے دور کی مسجدیں رسول اللہ کی مسجدیں نہیں، اس جملے کو یاد رکھیں، بعد میں ہم اور توضیح دیں گے کہ ہمارے دور کی مسجدیں بنی امیہ کے دور کی مسجدیں بن گئی ہیں، رسول اللہ کے دور کی مسجدیں نہیں ہیں، یہ امیر المومنین کے دور کی مسجد نہیں ہے۔ آئیں ہم اپنے دور کی مسجد کو امیر المومنین کے دور کی مسجد میں تبدیل کریں، رسول اللہ کے دور کی مسجد میں تبدیل کریں، پھر ساری امت کی حالت بہتر ہو جائے گی، ساری قوم کی، پھر اسکول کی بھی حالت بہتر ہو جائے گی، مدرسے کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، امت کی بھی حالت بہتر ہو جائے گی اگر مسجد ہماری زندہ ہو جائے۔ مسجدیں مردہ ہو جاتی ہیں، مسجدیں فقط نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اصلی کام مقصد کیا ہے؟ ہر طرح کی اصلاح، جو بھی خرابی ہے وہ اصلاح۔ انبیاء کی ایک ہی زبان تھی، انبیاء کیا کہتے تھے؟ ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح کے سوا کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ان اریدو یعنی کیا؟ یعنی کچھ بھی نہیں میں چاہتا، میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے سوائے اصلاح کے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے اور مکے سے نکلے اور جانے لگے کربلا کی طرف، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہوں تاکہ اصلاح کروں، امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ان خرابیوں کو ختم کرو۔ اصلاح یعنی ہر طرح کی خرابی کو ختم کرنا۔ ابھی آ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، تعجب ہوتا ہے مومنین آ کر اصلاح کا مذاق اڑے، اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اصلاح کی باتیں نہیں ہوں گی تو فساد کی باتیں ہوں گی، چونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اصلاح کی باتیں ہیں یا فساد کی باتیں ہیں۔ یا امت کو خراب کیا جا رہا ہے، یا امت کے عمل کو چھینا جا رہا ہے، یا امت کو تباہ کیا جا رہا ہے، یا امت کو برباد کیا جا رہا ہے، یا امت کو جاہل کیا جا رہا ہے، یا امت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ دو ہی کام ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اہل بیت کا ذکر بھی کس لیے ہے؟ اصلاح کے لیے ہے۔ عزاداری کو بھی زندہ کس لیے رکھا گیا؟ اصلاح کے لیے۔ البتہ کون سی اصلاح؟ حسینی اصلاح، حسین ابن علی کے انداز کی اصلاح، ابو موسیٰ اشعری جیسی اصلاح نہیں، عبداللہ ابن عمر جیسی اصلاح نہیں۔ جو عبداللہ ابن عمر بہت ہی مقدس انسان تھے، عبداللہ ابن عمر اتنے زیادہ نمازی، اتنے زیادہ روزہ دار، اتنا زیادہ عبادت کرنے والے تھے کہ ہر ایک ان کا احترام کرتے تھے، ہر ایک۔ لیکن جب بات آئی کہ قیام کرنا ہے، اٹھنا ہے، تو نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔
حسین ابن علی والی اصلاح، نہ کہ ابو موسیٰ اشعری والی اصلاح، نہ کہ عبداللہ ابن عمر جیسی اصلاح۔ حسین ابن علی کی اصلاح کیا ہے؟ اگر معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی، اب فرصت نہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گی، اور کبھی انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی کہ کتنی کربلا نے کیا کیا ہے، پورا ایک اشرے کا یہ موضوع ہے کہ کربلا کے اثرات کیا پڑے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک۔ کربلا کے اثرات، کربلا نے کتنا تبدیل کیا، کربلا کتنا اصلاح کر رہی ہے، کربلا آج اصلاح کر رہی ہے۔ کربلا کو باقی رکھنے کا مقصد بھی ہے کہ کربلا کے ذریعے سے اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ انبیاء کا فقط ایک مقصد تھا، حسین ابن علی کا فقط ایک مقصد تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ اصلاح کیسے کریں گے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا امر بالمعروف کے ذریعے سے اصلاح کریں گے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے اصلاح کریں گے، قربانی دے کر اصلاح کریں گے، جان دے کر اصلاح کریں گے، لیکن کرنا ہے اصلاح۔ انبیاء کی بھی زبان یہ ہوتی تھی، ان ارید ان الاصلاح ما استطعت، میں اصلاح کے سوا اور کچھ چاہتا نہیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 ہے، آخری حصہ 88 کا، کہ جناب شعیب کا واقعہ بیان کرتے کرتے قرآن کہتا ہے کہ آگے فرمایا نبی نے، یہ انبیاء کی زبان یہ ہوتی تھی، ان ارید الا الاصلاح، میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، مستطاعت، کتنا جتنا میرے اندر توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، میں اصلاح کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ، مجھے کسی کے اوپر بھروسہ بھی نہیں ہے، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اللہ پر صرف بھروسہ کرتا ہوں۔ وتوکلت علیہ توکلت والیہ انیب، میں بھروسہ فقط توکل اللہ پر ہے، پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ تو انبیاء کا کام فقط اصلاح تھا۔ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کی لیکن فقط اصلاح کے لیے۔ ابھی آج لوگ آ کر مذاق اڑاتے ہیں، اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اصلاحی باتیں ہیں، اصلاحی مجلس ہے، اصلاحی بیان ہے، اور اگر وہ فاسد قسم کے لوگ مذاق اڑاتے تو چلو پھر بھی چل جاتا، یہ تو بے دین کے لوگ ہیں، یہ تو بے دین قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن ابھی دیدار لوگ، ابھی اسی سال محرم میں یہیں آپ کے یہاں سے ہم گئے اشرا پڑھ کے، پھر گئے ادھر دوسری جگہ بنگلور میں دوسری جگہوں پہ اشرے تھے، وہاں سے پھر امروہہ پہنچے۔ امروہہ میں ایک عالم کے گھر میں گئے، وہاں پہ ایک میگزین رکھی ہوئی تھی، المنتظر نام کی میگزین تھی، پتہ نہیں شاید آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، بمبئی سے نکلتی ہے المنتظر نام کی میگزین۔ اس میگزین کو میں نے کھولا، میں نے دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میگزین کو کھولا، پہلے ہی صفحے پر، اسی سال کے محرم میں پہلے ہی صفحے پر، پہلے ہی آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے آرٹیکل کے پہلے ہی پیراگراف میں ڈھونڈ رہا تھا، شاید کل وہ میگزین مجھے مل جائے، میں نے منگوایا کہیں اگر آ جائے انشاءاللہ۔ پھر دیکھا گجراتی میں وہ آرٹیکل نہیں تھا، اردو میں وہ ہے، اردو میں جو میگزین نکلی اس میں یہ جملہ لکھا تھا، عزاداری کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ دیکھا جب عزاداری کا زمانہ آتا ہے، محرم آتا ہے، تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے، کچھ پہلے اچھی باتیں دیکھیں، کبھی کیسے حق باطل کو کیسے ملایا جاتا ہے، پہلے اچھی باتیں لگی کہ جب عزاداری کا موسم آتا ہے، محرم کا زمانہ آتا ہے، تو لوگوں کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، لوگ بدعت کی باتیں کرنے لگتے ہیں، خوب یہ اچھی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے لکھتے لکھا کہ لوگوں کو وقت کا احساس ہونے لگتا ہے، خوب یہ بھی ہے۔ اس میں البتہ دو پہلو ہے، ایک پہلو یہ ہے وہ لوگ جو مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے ان کے لیے اچھی بات ہے، وہ لوگ جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجلسوں میں نہیں آتے کہ ہمارا وقت جائے گا، نہیں، یہ غلط بات ہے، وقت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں ان کو ضرور اپنے وقت کا احساس ہونا چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے تو ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے اس مجلس میں، فقط ثواب مل رہا ہے یا کچھ اور بھی مل رہا ہے، حسینیت بھی مل رہی ہے، فقط ہمیں اپنے فائدے کی چیز لینا ہے یا واقعی حسینیت بھی مل رہی ہے، کربلا سے ہمیں کچھ بھی مل رہا ہے، واقعی وہاں وقت پہ احساس ہونا چاہیے۔ پھر یہ جملے لکھتے لکھتے یہ المنتظر میگزین نے تعجب مجھے اس بات پر ہوا، یعنی واقعی بہت تعجب ہوا کہ پورا ایسوسیشن ہے، پورا گروہ ہے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر اصلاح کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آ کر جملہ کیا لکھتے ہیں؟ جملہ لکھتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے آخر میں جملہ یہ ہے کہ اصلاح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ اگر اصلاح کی باتیں نہیں ہوں، اصلاح کا اگر مذاق اڑایا جائے، اگر فاسد قسم کے لوگ اگر اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں تو چلو وہ تو ہیں ہی ہیں فاسد، لیکن وہ لوگ جو دین کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ آ کر اصلاح کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا سمجھا جائے، ہم کیا سمجھیں اس کو؟ بعض لوگ کہتے تھے کہ گروہ پہلے ایران میں موجود تھا، انقلاب کے پہلے وہ فساد پھیلاتا تھا، فساد اس لیے پھیلاتا تھا کہ فساد پھیلاؤ تاکہ امام کا ظہور ہو جائے، یہ غلط آئیڈیالوجی،
یہ باطل آئیڈیالوجی، چونکہ اصلاح کے مقابلے میں افساد ہے، فساد ہے، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے کچھ لوگ منتشر ابھی دنیا میں. لوگ کہتے تھے یہاں بھی اس کے لوگ افراد موجود ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا، چونکہ عام طور سے مومنین ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، درس پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. لیکن اگر ایسی باتیں وہاں پر کی جائیں کہ لوگ اصلاح کی، یعنی دوسروں کا مذاق اڑاتے اڑاتے اگر کیا مذاق اڑایا گیا کہ جب محرم آتا ہے، مجلسوں کا وقت آتا ہے تو لوگ اصلاح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. خوب اگر ہم اصلاح کی باتیں نہیں کریں تو کیا کریں؟ فساد کی باتیں کریں، جو اصلاح کے مقابلے میں فساد ہی تو ہے. گمراہ کریں لوگوں کو، لوگوں کے دین کو چھینیں، لوگوں کو بے دینی کی طرف لے جائیں، لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جائیں. کدھر لے جائیں؟ کیا کریں؟ حیرت کی بات ہے یا نہیں بات ہے؟ یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے، واقعاً شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ آخر واقعاً آئیڈیالوجی کیا ہے، کس آئیڈیالوجی کے لیے؟ وہ جس نے اگر اتنی بڑی اصلاح پھیلا دی، واقعاً جس نے حسین ابن علی کی راہ کو زندہ کر دیا، جس نے اگر عظیم پیمانے پر پوری دنیا میں اصلاح پھیلائی، جس نے اگر شیعت کو زندہ کر دیا، اس کے لیے دل میں نفرتیں بھرے پڑے ہوئے ہیں. واقعاً دل میں نفرت ہے، نام تک نہیں لیتے. کبھی آپ ممکن ہے کہیں کہ برا تو نہیں کہا جاتا، نہیں، ایک بڑا واقعہ پیش آئے آپ اس کا ذکر نہ کریں، یہ اور زیادہ بری بات ہے. نام تک نہیں لیتے، تذکرہ تک نہیں آنے دیتے کہ اتنا بڑا کارنامہ امام خمینی نے انجام دے دیا، ایک نام بھی نہیں آنے دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک نام تک نہیں ہے. ابھی اصلاحی کام، ابھی اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو جان کر آ کر نفرت کی باتیں کرتے ہیں. یہی فساد، یہی ہوتا ہے، اس طریقے سے فساد پھیلتا ہے. ابھی دنیا کی ضرورت ساری دشمن طاقتیں مل کر اسلام کو کمزور کہنا چاہتی ہیں، توڑنا چاہتی ہیں. حصے حصے میں اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں. یہاں پر میرے پاس آیتیں لکھی، قرآن سورہ آل عمران میں ایک ہی سورے میں 4 آیتیں موجود ہیں جو اتحاد کی طرف دعوت دے رہی ہیں. اتحاد ہو، متحد ہو. یہاں نفرت کی باتیں ہیں، یہاں تفرقے کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جو اگر اصلاح کی باتیں کرتا ہے اس کے لیے نفرت پیدا کی جاتی ہے. پھر اگر میگزین میں لکھا جاتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی اصلاح کی باتیں، اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے، اصلاح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اصلاح کی بات اگر نہیں کریں تو کیا کریں؟ فساد کی باتیں کریں، فساد پھیلائیں. کیونکہ آرٹیکل خود ایسوسیشن کی طرف سے ہوتا ہے، کسی فرد کا نہیں ہوتا. اگر کسی کا وہاں پر نام ہو تو کہا جائے فلاں نے غلطی کر دی. اگر کسی میگزین میں کسی کا نام نہیں ہوتا یعنی اس کے مطلب ادارے کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پہلے ہی آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی کہ جب محرم کا وقت آتا ہے تو لوگ اصلاح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ابھی تو غیر یہ باتیں کرتے تھے کہ اصلاح کی باتیں، آپ بھی یہ باتیں کریں گے. یہ باتیں نہیں کریں، واقعا اپنے آپ کو سنبھالیں. مومنین ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. آپ مومن ہیں، آپ اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، آپ کے دین میں درد ہے، دین جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، اسلام جانتے ہیں، تو روکیں اپنی آئیڈیالوجی کو، سنبھالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل آئیڈیالوجی آ کر داخل ہو جائے. اور ایک جملہ یاد رکھیں کہ علم کی باتیں اور حکمت کی باتیں ہر جگہ جا کر سیکھی جا سکتی ہیں. علم اگر منافق کے پاس ہو تو وہاں بھی سیکھا جائے. امیر المومنین خود نجف اللہ میں 2-3 جگہ پہ فرماتے ہیں، 3-4 جگہ یہ جملہ موجود ہے کہ علم اور حکمت کی باتیں اگر منافق کے پاس ہو تو وہاں جا کر لے لیں، اس کے پاس سیکھیں. علم ہر جگہ سیکھ سکتے ہیں، حتیٰ منافق کے پاس بھی علم جا کے سیکھ سکتے ہیں، لیکن غلط آئیڈیالوجی مومن کے پاس بھی نہیں سیکھ سکتے. یہ جملہ یاد رکھیں. اگر ہمیں غلط آئیڈیالوجی دی جا رہی ہے تو مومن کے پاس بھی ہم غلط آئیڈیالوجی جا کر نہیں لے سکتے. علم لے سکتے ہیں، علم جا کے کافر سے بھی لے سکتے ہیں، علم جا کے مشرک سے بھی لے سکتے ہیں، علم جا کے حتیٰ منافق سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن باطل آئیڈیالوجی اگر دی جا رہی ہو، اگر ہماری آئیڈیالوجی، اگر ہمارے ٹریک کو چینج کیا جا رہا ہے، اگر ہمارے انداز کو بدلا جا رہا ہے، اگر ہماری آئیڈیالوجی ہماری خراب کی جا رہی ہے، اگر ہمیں کربلائی راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، اگر ہمیں وہ علوی راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں مومن سے بھی نہیں لینا ہے. جو مومنین ہیں وہ اگر چیک کریں اپنے آپ کو، خدا کے لیے اپنے آپ کو چیک کریں. مومنین کی ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے، ہر مومن کو دوسرے مومن کی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان دہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں خطرناک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نیا فرقہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنین ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں. دیکھتے نہیں،
نگاہوں سے لگتا ہے کہ کس نفرت سے دیکھا جا رہا ہے. واقعاً تعجب ہوتا ہے. کبھی کبھی سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. ایک تو مدینے میں رسول اللہ کے زمانے میں سلام کا جواب نہیں ہوتا تھا, امیر المومنین کے زمانے میں ہم نے یہاں مہوا میں بھی دیکھا کہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. بعض لوگ واقعاً نہیں دیتے, سلام کرنا تو دور کے سلام کا جواب نہیں دیتے. چہرے عجیب بنے ہوتے ہیں, انداز عجیب ہوتا ہے, عجب نفرت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا بنا رکھا ہے, یہ کیا طریقہ ہے, یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے اگر رسول اللہ کے لیے ریلی نکالی جائے, رسول اللہ کے توہین پہ کہا جائے اس میں شرکت نہیں کرو. قرآن کے لیے ریلی نکالی جائے اس میں شرکت نہیں کرو. کل بھی ہے, آپ لوگ انشاءاللہ اگر ہو, چونکہ سننے میں آیا کہ بھاؤ نگر میں کسی بدبخت انسان نے توہین کی رسول اللہ کی. خوب یہاں پر انسان کو اپنی غیرت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے, شرکت نہیں کرنا, ہم سے کیا مطلب ہے. بس اصلی مقصد ہر نبی کا اور تمام انبیاء کا اصلی مقصد اصلاح ہوا کرتا تھا. اگر اصلاح نہیں ہے, اگر فساد کی باتیں ہیں, اگر لڑائی کی باتیں ہیں, اگر جھگڑے کی باتیں ہیں, اگر نفرت کی باتیں ہیں, اگر اتحاد کے خلاف باتیں ہیں تو یہ فساد ہے, یہ دین کے خلاف باتیں ہیں, یہ غلط آئیڈیالوجی ہے. لہذا کوشش کریں کہ سنبھالیں اپنے آپ کو قبل اس کے کہ زیادہ مشکل پیدا ہو جائے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں آ کر, اور مومنین بھی ایک دوسرے کی فکر کریں, سمجھائیں اچھے طریقے سے. لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مومنین کو سمجھائیں. اور یہ اگر کسی کو دیکھنا, اگر کل وہ میگزین آ جائے گی تو آپ کو دکھا بھی دیں گے. البتہ میں نے میگزین دکھائی ہے حیدرآباد میں, پچھلے سال محرم میں مجلس پڑھی تھی, اور اس میں دکھا کے پڑھا تھا, جملے پڑھے تھے اس کے سارے, جو انٹرنیٹ پر موجود ہے. shiatv.net پر وہ تقریر بھی موجود ہے, حیدرآباد کی 4th 5ویں کچھ تقریر, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر چاہیں تو کل شاید وہ میگزین آ جائے, آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں, اردو میگزین یہاں پر اگر موجود ہو محرم کی. اصلاح کا مذاق نہیں اڑائیں, چونکہ عزاداری کو قائم بھی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ عزاداری کے ذریعے سے امتوں کی اصلاح ہوتی رہے. جو حسین ابن علی نے قربانی ہی اس لیے دی تھی, اتنی عظیم قربانی دینے کا مقصد تھا. 6 مہینے کے بچے کو کون قربان کرتا ہے؟ حسین ابن علی کی نگاہ میں قیامت تک کی امت تھی, قیامت تک کی امت کی اصلاح, نہ فقط یہ کہ یزید کے دور کی اصلاح نہیں. حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے وہ رسول اللہ, یہ نہیں کہ میں اس دور کی فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں, امت جد میں جب بھی یزیدیت کا سایہ ہوگا حسین ابن علی آج بھی اصلاح کریں گے. اور اتنی بڑی قربانی دے کر پھر حسین ابن علی نے قربانی دے دی, وسیروں کو کیوں لے آئے, بیویوں کو کیوں لے آئے, اب کیوں سید سجاد کو ان زحمتوں سے گزرنا پڑا؟ اس لیے گزرنا پڑا کہ اس کے ذریعے سے عزاداری کو زندہ کیا جائے, عزاداری کو قائم کیا جائے, تاکہ عزاداری کے ذریعے سے قیامت تک امت کی اصلاح ہوتی رہے. بس عزیزو, میں نے تمام کی گفتگو اس کے لیے حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے جا کر پیش کیا ہے. اس کے لیے جناب علی اکبر کی لاش پہ گئے ہیں حسین ابن علی, کڑیل جوان. جب لاش پہ گئے تو انداز یہ تھا کہ بار بار زمین پر بیٹھ جاتے تھے. جوان بیٹا ہے, شبیہ رسول ہے, شبیہ رسول ہے علی اکبر. حسین ابن علی کی عمر کل 7 سال تھی جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو حسین ابن علی کی 7 سال عمر تھی, اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو علی و فاطمہ کے بچے تھے لیکن رسول اللہ سے اتنا مانوس تھے کہ اپنے ماں باپ کے پاس وہ کم رہتے تھے, رسول اللہ کے پاس زیادہ رہتے تھے. رسول اللہ ان کو اپنے آغوش میں بٹھاتے تھے, اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے, اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے. رسول اللہ اگر ان کو چومتے تھے, ان کے جسم کی خوشبو سونگھتے تھے, حسن و حسین کے جسم کی خوشبو سونگھتے تھے رسول اللہ. اتنا زیادہ مانوس ہو گئے تھے. اور پھر جب 6-7 سال کی عمر میں بچوں سے کوئی ایسا مانوس انسان جدا ہو جائے تو یہ کمی ہمیشہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, رسول اللہ نہیں رہے, رسول اللہ نہیں رہے. پھر جناب زہرا تھی تو وہ کمی کچھ دور ہو رہی تھی, لیکن جب جناب زہرا بھی صرف 75 دنوں میں 95 دنوں میں جناب زہرا بھی اس دنیا سے اٹھ گئی, شہید ہو گئی بی بی, تب وہ کمی ہمیشہ محسوس رہی. اور پھر جب حسین ابن علی کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا, جس بیٹے پر جب نگاہ پڑتی تھی تو رسول اللہ کا چہرہ یاد آنے لگتا تھا,
تو وہ بچپن کی کمی کا احساس دور ہو رہا تھا. بچپن سے جو کمی کا احساس تھا، رسول اللہ کی جو کمی محسوس ہو رہی تھی، علی اکبر کے چہرے کو بار بار دیکھتے تھے. پھر یہ بیٹا جب بڑا ہونے لگا، جب جوان ہونے لگا، جب نکھرنے لگا جسم، تو جیسے جیسے جوان ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے رسول اللہ کی شباہت زیادہ بڑھتی جاتی تھی. لہذا اتنا زیادہ شباہت تھی کہ بار بار حسین ابن علی آ کر دیکھتے تھے. حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ جب بھی مجھے نانا کی یاد آتی تھی اور جب بھی مجھے نانا کا چہرہ دیکھنے کا دل چاہتا تو جا کے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں جب بھی حسین ابن علی کا دل تڑپتا تھا، وہ بچپن یاد آتا تھا کہ میرے نانا مجھے کس طرح اپنے سینے سے لگاتے تھے، کس طریقے سے مجھے پیار کرتے تھے. جب حسین ابن علی کو وہ بچپن یاد آتا تھا، علی اکبر رات میں سو رہے ہوتے تھے، جا کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. یہ نانا کا چہرہ ہے، یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. اس کو جا کر حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کیا ہے، اس کو جا کر میدان کربلا میں پیش کیا ہے. بس آخری جملہ، ایک جملہ مصائب کا سن لیں کہ جب ایسے شبیہ رسول کے لاش کے قریب آئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے. مقتل کا جملہ، یہ معتبر مقتل کا جملہ ہے کہ فقطعوہ اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے ظالموں. صرف ایک لاش تھی میدان کربلا میں جس کو اس قدر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ جنگ جس نے لڑی تھی، حسین ابن علی کے بعد سب سے زیادہ جنگ جناب علی اکبر نے لڑی تھی. کیونکہ جناب عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا. جناب عباس کو جنگ نہیں کرنا، جناب عباس کو صرف مشکیزہ سنبھال کے لانا تھا. مشکیزہ سنبھالنے کے لیے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن علی اکبر جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. علی اکبر 2 بار جنگ کرنے کے لیے گئے. لہذا حسین ابن علی کے بعد سب سے زیادہ جنگ جو کی ہے جناب علی اکبر نے کی ہے. اور پہلے حملے میں 120 لوگوں کو مارا، دوسرے حملے میں 80 لوگوں کو مارا ہے. 200 لوگوں کو اکیلے جناب علی اکبر نے مارا ہے میدان جنگ میں. سب سے زیادہ حسین ابن علی کے بعد جس نے ظالموں کو قتل کیا ہے جناب علی اکبر کی ذات تھی. ظالموں کے دل میں نفرت تھی، ظالموں کے دل میں بغض تھا. جب حسین جناب علی اکبر کے سینے پہ نیزے کا پھل لگا اور چاہا کہ واپس پلٹ آئیں، اپنے گھوڑے کی رفتار کو، اپنے گھوڑے کے رخ کو خیمے کی طرف موڑا تاکہ میں خود ہی بابا کے پاس چلا جاؤں اور بابا کو آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. لیکن ظالموں نے نیزے مار مار کے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا اور گھوڑا لشکر کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوا. ادھر گھوڑا لشکر کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، ہر ایک علی اکبر پہ تلوار مار رہا تھا، ہر ایک علی اکبر پہ تلوار مار رہا تھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. جب حسین کا یہ لال شبیہ رسول گھوڑے سے زمین پہ گرا، حسین ابن علی آئے. فقط ایک جملہ عزیزو، حسین کو پھر بچپن یاد آیا. فوضع خدہ علی خدہ، حسین ابن علی نے علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا، علی اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا. ایسا لگا کہ رسول اللہ کے رخسار پہ رخسار رکھا ہے. اور آواز دیوالت دنیا بعدک الافا، اے میرے لال تمہارے بعد دنیا پر خواہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ جو ایک دن اور ایک شب یہ ماہ رمضان کے رہ گئے ہیں، اس شب میں اور اس رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں شریک فرما کہ جو تیری راہ میں اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں اور مجاہدانہ زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جو مشکلات، ان ساری مشکلات کو حل فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کی تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.